زبانی یاد کرنے کے لیے آیت سن لیں۔ زبور شریف میں سے زبور 119 آیت 105۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ زبانی یاد کرنے کے لیے ایک اور آیت سن لیں۔ حضرت متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 4 باب اور 4 آیت۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ جس طرح سب انسانوں کو ہر روز جسمانی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ المسیح کے ماننے والوں کو ہر روز روحانی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ المسیح کے ماننے والوں کو ہر روز کلام مقدس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے۔ ہمیں نہ صرف اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا اور سننا چاہیے، بلکہ اس پر خوب غور کرنا چاہیے۔ اور نہ صرف اس پر خوب غور کرنا چاہیے، بلکہ اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اب سنتے ہیں کہانی۔ یہ کہانی ہم نے انجیل پاک میں سے اعمال کی کتاب کے 2 باب کی 14ویں سے 43ویں آیت میں سے لی ہے۔ عنوان ہے، حضرت عیسیٰ المسیح کے پیروکار ان کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ غور سے سنیں۔ حضرت عیسیٰ المسیح کے پیروکار اس کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اپنی بلند آواز سے کہا، اے لوگو، میری بات غور سے سنو اور جان لو کہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور میں آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں دکھاؤں گا، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لے گا نجات پائے گا۔ ساتھیو، حضرت عیسیٰ المسیح ایک شخص تھے۔ ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا ان عجیب کاموں اور نشانوں سے ظاہر ہوا جو وہ کرتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ المسیح اللہ تعالیٰ کے انتظام کے مطابق پکڑوائے گئے، انہیں بے شرع لوگوں نے سولی پر چڑھا کر مار ڈالا، مگر اللہ تعالیٰ نے موت کے بند کھول کر انہیں یعنی حضرت عیسیٰ المسیح کو زندہ کر دیا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ موت کے قبضے میں رہتے۔ ساتھیو، حضرت پطرس مزید کہتے ہیں، اے بھائیو، میں قوم کے بزرگ حضرت داؤد کے حق میں دلیری سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ موئے اور دفن بھی ہوئے، اور ان کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کے طور پر حضرت عیسیٰ المسیح کے موت سے زندہ ہونے کا ذکر کیا تھا۔ وہ نہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا اور نہ ہی اس کا جسم مٹی کے ساتھ ملا، بلکہ حضرت عیسیٰ المسیح کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ ساتھیو، جب لوگوں نے حضرت پطرس اور دوسرے رسولوں سے یہ کلام سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور وہ کہنے لگے، ہم کیا کریں؟ حضرت پطرس نے ان سے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے حضرت عیسیٰ المسیح کے نام پر بپتسمہ لے، تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اور اسی دن 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو قبول کیا اور بپتسمہ لیا۔ وہ رسولوں سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی باتیں سننے، آپس میں رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ انجیل شریف میں سے سچا واقعہ، حضرت عیسیٰ المسیح کے پیروکار ان کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ سن رہے تھے۔ ساتھیو، آپ ذاتی طور پر اس کہانی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ جی ہاں، آپ ذاتی طور پر اس کہانی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ساتھیو، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے
حضرت پطرس کی تعلیم سن کر بہت سے لوگ حضرت عیسیٰ المسیح کے ماننے والے لوگوں کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے رسولوں کی تعلیم سننے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ وہ آپس میں رفاقت رکھنے اور دعا کرنے میں بھی مصروف رہے۔ میں ایک بار پھر دہراتا ہوں، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے حضرت پطرس کی تعلیم سن کر بہت سے لوگ حضرت عیسیٰ المسیح کے ماننے والے لوگوں کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے رسولوں کی تعلیم سننے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ وہ آپس میں رفاقت رکھنے اور دعا کرنے میں بھی مصروف رہے۔ یاد رکھیے کہ آج کل بھی ہم کلام سے سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔